बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो उम्मीद है कि आप सब लोग अल्लाह सुब्हानहू तआला के फजल व करम से खैर खैर से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जब आप वीडियो ऑन करते हैं तो नीचे एक सब्सक्राइब लिखा होता है। अगर ये सुर्ख रंग का रेड कलर का, एक दफ़ा इसको प्रेस कर दें। मेरे एक दोस्त ने मुझसे सवाल किया कि एक्सक्यूज, मुझे कैसे पता चलेगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझसे राज़ी है या मुझसे नाराज़ है। तो यानी उसका ये सवाल था कि हम जो इनफरादी तौर पे हम सबको इंडिविजुअल लेवल के ऊपर हम सबको ये कैसे इल्म होगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमसे राज़ी है या हमसे नाराज़ है, ये सवाल है। तो उसको मैंने जवाब दिया और मैंने बेहतर समझा कि इसके ऊपर मैं वीडियो भी बनाऊं ताकि ये जवाब मैं आप सबके साथ शेयर करूं। तो मैंने अर्ज़ किया, मैंने कहा देखो मेरे दोस्त, सबसे पहली जो चीज़ है ना वो ये है कि अगर आपके अंदर, आपके दिल में, आपके अंदर अल्लाह सुब्हानहू तआला के दीन के साथ मोहब्बत का जज्बा मौजूद है, अगर आपके अंदर ये मौजूद है और ये अल्लाह सुब्हानहू तआला के दीन का जज्बा मोहब्बत ये क्या है, वो ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत अगर आप वो मोहब्बत और जज्बे से कर रहे हैं, किसी को दिखाने के लिए नहीं या किसी ज़बरदस्ती की वजह से नहीं, अगर तो ये इबादत आप कर रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत कर रहे हैं जज्बे के साथ, मोहब्बत के साथ, लगन के साथ, पहली चीज़। और अल्लाह सुब्हानहू तआला का ये जो दीन है, ये आप दूसरे लोगों को उसकी तलकीन कर रहे हैं, इसकी तरफ बुला रहे हैं, दूसरे लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ बुला रहे हैं और अल्लाह के दीन का ये जो नफाज है उसके लिए कोशिशें कर रहे हैं। तो ये है अल्लाह सुब्हानहू तआला के दीन की मोहब्बत का जज्बा आपके अंदर मौजूद होना। अगर तो ये जज्बा, ये मोहब्बत आपके अंदर है, अल्लाह सुब्हानहू तआला के दीन की मोहब्बत का जज्बा आपके अंदर है और प्रैक्टिकल भी आप कर रहे हैं, अमली मुजाहिरा भी आप कर रहे हैं, यानी अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, लोगों को तलकीन कर रहे हैं, अल्लाह के दीन की तरफ बुला रहे हैं और अल्लाह के दीन के नफाज की कोशिशें कर रहे हैं, तो अगर तो ये अल्लाह सुब्हानहू तआला के दीन के साथ मोहब्बत का जज्बा आपके अंदर मौजूद है और अमली मुजाहिरा भी कर रहे हैं, तो ये है पहली चीज़। अब हम अपने आप को देख लें कि क्या ये हमारे अंदर मौजूद है या नहीं है, तो फिर फैसला हम खुद कर लें। ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो आपकी तबीयत है ना, आपका ये जो एटीट्यूड है, इसके अंदर नरमी है, सुलह रहमी है, इखलास है, दरगुजर है, मुआफ़ी है, शिद्दत पसंदी तो नहीं है और चिड़चिड़ापन तो नहीं है, गुस्सा तो नहीं है आपकी तबीयत के अंदर। अगर तो आपके अंदर ये नरमी है, आपकी तबीयत के अंदर नरमी, सुलह रहमी, दरगुजर, मुआफ़ी, अगर तो ऐसी तबीयत है आपके अंदर, आपकी ये जो रूह है अगर तो ऐसी है, तो ये दूसरी चीज़ है। अब हम ये देख लें कि क्या हमारी तबीयत ऐसी है, उसके अंदर नरमी है, पोलाइटनेस है, ये हम देख लें। दूसरी चीज़, सारे अपने आप का जायज़ा ले लें। तीसरी चीज़ ये है कि ये जो दूसरे लोग हैं, आपके रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, मोहल्लेदार हैं, दूसरे जितने भी लोग हैं जिनके साथ आपका वास्ता पड़ता है ज़िंदगी के अंदर, ज़िंदगी के मामलात के अंदर, अगर तो आप उनके दुख और दर्द को अपना दुख और दर्द महसूस करते हैं, अगर कोई तकलीफ़ में है तो उसको अपनी तकलीफ़ समझते हैं और आगे बढ़ के उसकी मदद करते हैं, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, अगर तो ये जज्बा आपके अंदर, ये ऐसी तबीयत आपकी और ये जज्बा आपके अंदर मौजूद है कि दूसरे के दुख को अपना दुख समझ लेना, अपना दुख समझना और फिर उसकी मदद करना, अगर तो ये आपके अंदर जज्बा मौजूद है, तो ये है तीसरी चीज़। अब हम ये देख लें कि क्या ये हमारे अंदर है मौजूद।
یعنی دوسروں کے لیے ہمارے دل کے اندر محبت ہے، نفرت نہیں ہے، نفرت نہیں ہے، اور ان کے دکھ، ان کی تکلیف کو اپنا اپنا دکھ، اپنی تکلیف سمجھنا، کیا یہ جذبہ ہے ہمارے اندر؟ دوسروں کے لیے کی مدد کرنے کا جذبہ ہے ہمارے اندر؟ دوسروں کی فلاح کے لیے کام کرنے کا جذبہ ہے ہمارے اندر؟ یہ تیسری چیز ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ یہ جو آپ کی روح ہے، آپ کا دماغ، آپ کا دل، آپ کا ضمیر، اگر تو یہ سکون میں ہے، پرسکون ہے، اندر سے آپ پرسکون ہے، آپ کی طبیعت، آپ کے جو اندر ہے وہ اس کے اندر بے چینی نہیں ہے، یعنی تو اگر آپ اندر سے سکون میں ہے نا، پرسکون ہے، آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، تو یہ ہے چوتھی چیز۔ یعنی اگر آپ کے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہے پھر بھی آپ کا اندر پرسکون ہے، اگر آپ کے پاس بہت کچھ ہے پھر بھی آپ کا اندر پرسکون ہے، آپ کو آرام سے نیند آتی ہے، کوئی آپ کو ٹینشن نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، سکون ہے، آپ کے اندر ایک سکون ہے۔ تو یہ ہے چوتھی چیز۔ تو اگر تو کم از کم یہ چار چیزیں اگر کسی مسلمان کے اندر ہیں، موجود ہیں، تو اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ چار چیزیں میرے اندر موجود ہیں۔ تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے۔ اور اگر یہ چار چیزیں آپ کے اندر موجود نہیں ہیں تو پھر اس کا مطلب ہم سب جانتے ہیں۔ تو میں عرض کروں تو میں نے اپنے دوست کو یہ کہا کہ بڑا اچھا سوال تھا آپ کا، یہ چار چیزیں اب تم بھی دیکھ لو کہ تمہارے اندر ہیں، اور یہ میں بھی دیکھ لوں کہ یہ میرے اندر ہیں، تو پھر ہم یعنی سمجھ جائیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے یا ہم سے ناراض ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ چار چیزیں جو میں نے بتائی ہیں، ہم سارے نا اپنا اپنا جائزہ لیں، اپنے آپ کو دیکھیں انڈیویجول لیول کے اوپر، انفرادی لیول کے اوپر، کہ یہ چار چیزیں کم از کم یہ چار چیزیں ہیں ہمارے اندر، ہماری جو یہ جو شخصیت ہے، ہماری یہ جو ایک زندگی ہے، ہماری یہ جو ایک لائف ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، کیا یہ کم از کم چار چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں اور اس کا عملی مظاہرہ بھی ہے؟ ہم جائزہ لیں ہر ایک اپنے آپ کا، اگر تو ہے تو شکر الحمدللہ کہنا چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو یہ چار چیزیں پیدا کریں اپنے اندر اور اس کا عملی مظاہرہ کریں، کم از کم یہ چار چیزوں کا۔ یہ جو زندگی ہے نا، یہ جو لائف ہے، یہ آپ یقین کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک تحفہ ہے، ہمیں تحفہ۔ اس زندگی کو نا ہم اگر اس کا صحیح استعمال کریں، اور بڑا آسان استعمال اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین نے بتایا ہے، اور ہم اس برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتے موت کے دانے تک کسی طریقے سے لے جائیں، اور اس زندگی کا صحیح استعمال کر کے اللہ کے دین کے تحت ایک دم ہم موت کے دانے تک چلے جائیں، پھر موجیں ہی موجیں، جنت الفردوس میں موجیں ہی موجیں۔ یہ زندگی تو تھوڑی سی چھوٹی سی زندگی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو دوسرا تحفہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دیا کہ ہمیں مسلمان بنا دیا، یعنی پیدائشی مسلمانوں کے گھروں میں ہم پیدا ہو گئے۔ یہ دو تحفے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دیے، اتنے بڑے تحفے، اور دیکھیں ہم ان تحفوں کا کیسے غلط استعمال کر رہے ہیں، اکثریت ہماری کیسے غلط استعمال کر رہی ہے ان دو تحفوں کا، حالانکہ یہ اتنے بڑے تحفے اور اتنی قلیل سی زندگی، اور ہم نے سمجھ لیا کہ یہ زندگی ہی ہے سارا کچھ، بس موج مستی ادھر ہی کر لو۔ میں عرض کروں کہ یہ جو زندگی ہے اور یہ جو ہم مسلمان ہیں، تحفے ہیں اللہ کے، اس کا صحیح استعمال کر کے اپنے آپ کو بچا کے نہ موت کے دانے تک لے جائیں، اور پھر اس کے بعد موجیں ہی موجیں۔ اور میں آپ کو ایک اور چلتے بات عرض کروں کہ یہ جو مسلمان ہوتا ہے نا،
جو اللہ کے دین کے تحت جو ہم نے بے شمار ویڈیو بنائی ہیں، 5 چیزیں بتاتے ہیں ہم، اگر اس کے تحت ہم زندگی گزار لیں نا، تو جو لوگ اس کے تحت زندگی گزار رہے ہیں اور گزاریں گے، اگر کوئی مطلب گزارنا چاہے، تو میں عرض کروں وہ موت سے کبھی نہیں ڈرتے، وہ موت سے کبھی نہیں ڈرتے. جو زندگیاں اس طرح گزار رہے ہوتے ہیں نا اللہ کے دین کے تحت، وہ موت سے کبھی ڈرتے نہیں ہیں، بلکہ موت کی جستجو ہوتی ہے ان کو کہ جلدی موت آ جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جلدی ملاقات ہو جائے. یعنی آپ اندازہ کریں ذرا، ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ موت سے نہیں ڈرتے، بلکہ ان کو تو خواہش ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ اس طرح زندگی گزار رہے ہوتے ہیں کہ اپنی زندگی کو یعنی برائیوں سے بچا 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 کے موت تک کسی طریقے سے لے جائیں، اور پھر آگے تو موجیں موجیں. کنسیپٹ کو سمجھیے. اور جو ہماری اکثریت جو ہے، ہم اس طرح کی زندگیاں نہیں گزار رہے، بدکاریوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور ہم ایسے لوگ موت سے ڈرتے ہیں، موت سے خوف آتا ان کو، کیونکہ ان کے عمل ایسے نہیں ہوتے، اس لیے موت سے ڈرتے ہیں. وہ موت سے ڈر آتا، خوف آتا ان کو. یہ پہچان ہوتی ہے. جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کے تحت زندگیاں گزار رہے ہوتے ہیں نا، وہ موت سے نہیں ڈرتے، بلکہ موت کی تو خواہش ہوتی ہے ان کو کہ جلدی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات ہو اور ہمیں ہمارا جو انعام ہے وہ جلدی جلدی ہمیں مل جائے. یہ فرق ہے. یہ فرق کو سمجھے، یہ فرق کو سمجھے. یہ ایسی زندگیاں گزاریں میرے بھائیوں، اللہ کے دین کے تحت زندگیاں گزاریں. یہ ایک پیکج ڈیل ہے. میں نے بہت ساری ویڈیو بنائی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کے تحت زندگیاں گزاریں اور اپنا ویژن مقصد رکھیں، جنت میں جانا، اس کا حصول کرنا. ہم نے یہ مقصد رکھیں، اور کم از کم یہ جو 4 چیزیں آج ہم نے بتائی ہیں نا، اگر یہ نہیں ہے ہماری زندگیوں کے اندر، تو ان کو لے کے آئیں اپنی زندگیوں کے اندر، اپنی زندگیوں کے اندر ان کو لے کے آئیں. میں آپ سب لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں. شکر الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.